وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ کل کی تراویح میں جو آخری آیت تھی اس میں اللہ نے جو مسیحی لوگ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ، ان کے بارے میں بتایا کہ وہ اسلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ پھر ان میں سے بعض لوگوں کی صفات بیان کی کہ جب وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ رسول پہ جو کلام نازل ہوا، قرآن نازل ہوا، جب یہ عیسائی اس کو سنتے ہیں، اس کلام کو، تو اے مخاطب تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھیں بہہ رہی ہوں گی آنسوؤں سے۔ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ یہ حق کو پہچان جاتے ہیں۔ یہ بالکل وہی واقعہ ہے جو میں نے 2-3 دن پہلے سنایا تھا نا، کہ ایک کرسچن تھا، اس نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں، تو کہتا ہے جب میں نے پڑھا تو اس کی آیتوں نے اتنا اپیل کیا، اتنا متاثر کیا، بالکل واضح اس کے پیغام ہے 2 اور 2 4 کی طرح۔ تو جو بھی حق کی تلاش میں ہوتا ہے، اسے حق نہ مل رہا ہو، وہ جب قرآن مجید پڑھے گا تو اس کی یہی کیفیت ہوگی۔ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم مدرسے میں ہم نے تفسیر پڑھنا شروع کی، اس سے پہلے ہم قرآن پڑھتے تھے ترجمہ۔ میری عادت تھی بچپن میں کبھی کبھار مسجد میں جا کے بیٹھتا تو قرآن کا ترجمہ پڑھتا تھا میں، پھر درس بھی دے دیتا تھا ایسے ہی، ترجمہ پڑھ کے نا، تو ترجمہ ہی میں درس دیتا تھا۔ تو جب ہم مدرسے میں داخل ہوئے تو پھر ہم نے باقاعدہ عربی گرامر پڑھی، صرف پڑھی، نحو پڑھی، اس کے بعد تفسیر پڑھنا شروع کی۔ تو ہمیں یاد ہے کہ ہماری بھی ایک عجیب کیفیت ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ قرآن جب عربی زبان میں سمجھا جاتا ہے تو اس کا لطف اور مزہ ہی کچھ اور ہے۔ یہاں جو لوگ کہتے ہیں نا، یہ مولوی لوگ لوگوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں، بھی پاگلوں والی بات ہے، بالکل کوئی نہیں منع کرتا۔ اگر کسی نے کیا ہے تو اس کا پرسنل معاملہ ہے۔ اگر مولوی لوگ لوگوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے تو ترجمہ کرتے کیوں پھر؟ سارے ترجمے تو مولویوں کے ہی ہیں، سارے ترجمے کس کے کیے؟ قرآن کے۔ اور اگر کسی غیر مولوی نے کیا ہے تو وہ مولویوں کا ترجمہ دیکھ کے ہی کیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، جو درس قرآن دیا کرتے تھے، وہ تو علماء ہی کا ترجمہ دیکھ کے دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس کا اقرار بھی کیا ہے، بتایا بھی ہے کہ میں فلاں 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 تفسیر دیکھتا ہوں۔ تو اگر علماء لوگوں کو قرآن کے ترجمے سے منع کرتے نا تو ترجمے کرتے ہی نہیں، وہ عربی میں ہی رہتا آج تک۔ تو ایویں فضول باتیں، منفی باتیں بہت زیادہ پھیلائی جاتی ہیں۔ خیر، حقیقت یہ ہے کہ جب آپ حق کی تلاش میں آتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو ایسے مایوسی کے بادل بھی چھٹتے ہیں اور اندھیروں اور گمراہیوں کے بادل بھی چھٹتے ہیں، اور انسان کو پتہ چل جاتا ہے غلط ٹریک کیا ہے اور درست ٹریک کیا ہے۔ اور سورہ انعام میں تو واقعی پتہ چلتا ہے۔ تو فرمایا پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا آمنا، اے اللہ ہم بھی ایمان لے آئے۔ نجاشی کے سامنے ایسے ہی ہوا۔ میں بھی حبشہ جا چکا ہوں، ایتھوپیا حبشہ ہے نا، حبشہ کا نیا نام کیا ہے؟ ایتھوپیا۔ اور ماشاءاللہ ایتھوپین ایئر لائن میں کبھی بھی کوئی نیا لیپ ٹاپ یا نیا فون آپ ایتھوپین ایئر لائن میں لے کے مت جاؤ، ذرا سا موقع ملے غائب ہو جاتا ہے۔ بہت غصے میں ہوں میں، کیونکہ افریقہ سے میں 1-2 مجھے گفٹ ملے تھے، بڑے اچھے گفٹ تھے، وہ نکال لیے کم بختوں نے۔ تو پہلے میں سمجھا تھا کراچی میں کسی نے ہاتھ صاف کیا، تو پھر جب تحقیق کی پتہ چلا ادھر ہی ہاتھ صاف ہوا۔ ایتھوپین ایئر لائن بہت اچھی ایئر لائن ہے۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ تو ایتھوپیا کا بادشاہ تھا نجاشی، اس کے سامنے ایسا ہی ہوا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی۔ حضرت جعفر طیار یہاں سے چل کے نا، مکہ سے چل کے ہجرت کے لیے گئے نجاشی بادشاہ کے پاس، کیونکہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا مکہ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ جو حبشہ کا بادشاہ ہے، ایتھوپیا کا بادشاہ ہے نجاشی، وہ تھوڑا سا نرم دل ہے، عیسائی تھا نا، عیسائیوں میں ہمیشہ سے نسبتاً کچھ بہتری رہی ہے دوسرے مذاہب کی نسبت۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے بھیجا، آپ نبی کے چچا زاد بھائی تھے۔ اس سے ہی بھی پتہ چلتا ہے بھائی غیر مسلم سے مدد لینا بھی جائز ہے۔ اب کوئی حاکم کسی غیر مسلم حاکم کے ساتھ بیٹھ رہا ہو، لوگ ایجنٹ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔
تو ہمارے ہاں بس ہر چیز میں نیگیٹو نیگیٹو نیگیٹو، اور جب خود ضرورت پڑتی ہے تو سارے کام حلال ہو جاتے ہیں ان کے لیے، پھر سارے کام حلال ہو جاتے ہیں. کوئی عالم کسی صدر یا وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھا ہو تو درباری ملا، اور جب آپ کی اپنی ضرورت ہو تو لفافے کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں باقاعدہ. سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں خوب یہ سمجھ لیں، نبی نے بھیجا غیر مسلم بادشاہ کے پاس، اور یہ نہیں کہا کہ جا کے چڑھائی کر دینا اس کو، بھائی ہم کمزور ہیں ہمیں مدد چاہیے اس سے. تو غیر مسلم اسٹیٹ سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، معاہدے بھی کیے جا سکتے ہیں. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، کچھ لوگ خلافت کے پمفلٹ بانٹ رہے تھے، خلافت قائم کرو. میں نے وہاں لوگوں سے کہا تم اتنے تھوڑے سے ہو، ذرا سا حکومت کو شک ہو گیا نا یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، تمہاری چمڑیاں ادھیڑ دیں گی یہاں کی حکومتیں، سب آزادیاں چھن جائیں گی، ان بے وقوفوں کی باتوں میں مت آنا. تو کچھ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے نہیں کرتے، باتیں کروڑوں کی ہوتی ہیں اور دکانیں پکوڑوں کی ہوتی ہیں، ہے کچھ بھی نہیں، اور چلیں ایک دم سے جناب وہ امریکہ میں انقلاب لے کر آئیں گے. یہ تو یہ کہیں بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو، بھائی پڑوس میں ایک ملک ہے، وہ بھی پانی کے بعد تھا، یعنی بیچ میں سمندر کا راستہ تھا، اسے کراس کر کے اس سے مدد مانگی گئی. تو بادشاہ نے بلایا حضرت جعفر طیار کو، کیا مسئلہ ہے بھائی، کیوں تمہاری قوم نے نکالا ہے؟ حضرت جعفر طیار نے بتایا کہ ہم مردار کھایا کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مردار کھانے سے منع کیا، اور بہت ساری اسلام کی جو خوبیاں ہیں وہ بیان کی کہ ہم تو یہ ان برائیوں میں تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان برائیوں سے نکالا. تو نجاشی نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام نازل ہوا ہے کیا وہ کلام پڑھ کے سنا سکتے ہو؟ تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کی. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. زکریا علیہ السلام کے تذکرے سے شروع ہوا نا سورہ مریم. اب زکریا علیہ السلام کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ آپ کو بڑھاپے میں اولاد ملی. تو قرآن نے پڑھ کے سنانا شروع کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نہ یہودیوں میں تھے نہ عیسائیوں میں، نہ آپ کو پڑھنا آتا تھا کہ آپ تورات اور انجیل پڑھ لیتے. تو یہ چیز بہت اٹریکٹ کرتی تھی عیسائیوں کو کہ یہ تو ہماری کتابوں کے مضمون ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیان کرتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیان کرتے ہیں. تو جب نجاشی اور اس کے ارد گرد جتنے پادری بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت عیسائی بھی داڑیاں رکھا کرتے تھے، عیسائیوں میں غامدی جیسے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے، تو وہ بھی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے داڑھی رکھی ہے، داڑھی کا حکم دیا ہے، تو سب داڑھی رکھتے تھے. تو پادری تھے، بڑی بڑی داڑیاں تھیں ان کی. یہودیوں میں بھی اب تک غامدی جیسے لوگ پیدا نہیں ہوئے، یہودی بھی اب تک داڑیاں رکھتے ہیں. یہ صرف مسلمانوں میں ہی اس قسم کے نئے نئے لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے داڑیوں کا بھی انکار کر دیا، موسیقی کو بھی حلال کر دیا، اور ڈرامہ ایک آرٹ ہے، اس میں ایکٹنگ کرنا اور اس میں ہیروئن کے ساتھ آنا، سب کیا ہو گیا، سب سیٹ چلتا ہے. ان کی مارکیٹ میں سب کیا ہے، سیٹ ہے. تو یہ ہوتے ہیں لبرل مولانا. مجھے بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا مفتی صاحب اب وہ نہیں رہے، اب مفتی صاحب بھی لبرل بن چکے ہیں. میں لبرل ہوتا تو 19:15 کی رپورٹ نہ ہوتی. میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں جو 4 شادیوں کا زیادہ بچوں کا قائل ہو، آج کل تو یہ دیسی مولوی اس کے قائل نہیں ہے. دیسی مولوی جو ٹھیٹ فنڈامنٹلسٹ مولانا ہے. تو میں کتنا نظریاتی آدمی ہوں، اس لیے میں ان چیزوں سے، ہاں جو چیز اسلام میں نہیں ہے اس کو میں ایڈ نہیں کروں گا. خامخواہ کی پابندیاں جو اسلام میں نہیں ہیں وہ ہم نہیں لگائیں گے بھائی. بہت سے حکام اسلام میں ایسے ہیں جو زمانے کے حساب سے چینج ہو جاتے ہیں، اس میں آپ کو چینج کرنا پڑے گا وہ حکم. میں ابھی افریقہ گیا، میں نے وہاں اسکول کھولنے کی ترغیب دی. کچھ لوگوں نے کہا یہ دیکھو یہ لبرل مولانا ہے، بجائے مدرسہ بنانے کے اسکولوں کی ترغیب دے رہے ہیں. میں نے کہا بھائی مدرسہ کی انکار کون کر رہا ہے، مدرسے تو ہیں ماشاءاللہ، اسکول بناؤ. کیونکہ 99% طبقہ مدرسوں میں نہیں بلکہ کہاں آتا ہے، اسکولوں میں. تو ہم نے مسلمانوں سے کہا تمہارا 1% بچہ مدرسے میں جا رہا ہے، 99% ان کے اسکولوں میں جا رہا ہے. تو جب اسکول ان کے ہاتھ میں ہوں گے، کالج یونیورسٹیاں ان کے ہاتھ میں ہوں گی، تو پروڈکٹ بھی انہی کی نکلے گی. وہ تمہارے اپنے بچے تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو سائنس میں ترقی بھی مسلمانوں نے ہی کرنی ہے، یہ غیر مسلموں کا یہ کا ٹھیکہ ہے، بس وہی کریں گے. تو جب ترقی ہم نے کرنی ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے،
اسلام آپ کو دنیا داری کا بھی حکم دیتا ہے، بلکہ دنیا پہ حکومت کرنے کا حکم دیتا ہے. تو آپ یہ صرف دینی تعلیم کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے. دنیاوی تعلیم ضروری ہے. ہاں جب ہم ان کی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو ماحول خراب ملتا ہے، ہمارے اپنے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، تو پھر ہمیں خود یونیورسٹیاں بنانی پڑیں گی. جیسے جامعۃ الرشید نے ایک بنا دی ہے، وہ تو ایک ہے نا، اونٹ کے منہ میں زیرہ. سب کو چاہیے کہ یہ جال بچھا دیں یونیورسٹیوں کا، سمجھتے ہو؟ تو اس پہ پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں اصل میں ایکچولی یہ جامعۃ الرشید کے ہیں نا، تو جامعۃ الرشید والے تو ماڈرن ہو گئے ہیں اور حکومت کے پٹھو ہیں. ابے افریقہ میں جا کے یونیورسٹیوں کی ترغیب کا حکومت کے پٹھو ہونے سے کیا تعلق؟ یا پاکستان میں اگر یونیورسٹیاں آپ خود بناؤ تو اس کا حکومت کے پٹھو ہونے سے کیا تعلق ہے؟ حکومت تو کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ مولوی لوگ یہ بنائیں. حکومت تو چاہے گی کہ ہم بنائیں. پھر اس میں ابھی دیکھو نا، ایک یونیورسٹی میں ایک لا پاس ہوا کہ خواتین لڑکیاں مکمل ڈریس پہنیں گی. اس پہ کتنا پروفیسر لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، ان کی عیاشی ختم ہو رہی ہے. اسلامی کنٹری ہے، اس میں ڈریسنگ بھی یہ لڑکیوں کی اسلامی نہیں ہے. یہ قانون نہیں بنا کہ برقع پہن کے آئیں گی یا شٹل کاک پہن کے آئیں گی. قانون صرف یہ بنائے، بلکہ قانون بھی نہیں بنا، ہدایات جاری کی گئی ہیں بھائی یونیورسٹی میں لڑکیوں کا ڈریس پراپر ہوگا، سلیو لیس کپڑے پہننے کی اجازت نہیں. اس پہ اتنا احتجاج ہو رہا ہے. تو یہ کس طرف آپ کنٹری کو لے کے جا رہے ہو؟ تو جب اسلامی ملک ہے تو اسلامائزیشن کی طرف لانے کے لیے جدید تعلیم میں آپ کو گھسنا پڑے گا. یونیورسٹیوں کے بغیر کوئی ملک نہیں چلتا ہے. سب سے پہلے یونیورسٹیاں مسلمانوں نے بنائی تھیں جب ان کی حکومت تھی. تو جب یونیورسٹیاں بنیں گی تو پھر ماحول بھی اسلامی ہوگا. اب ان کو تو ہم اسلامی کر نہیں سکتے، تو ہم یونیورسٹیاں خود بنا سکتے ہیں. کتنا اچھا آپشن ہے، بتاؤ اس میں کوئی پرابلم ہے؟ ہمارے ایک دوست ہیں، پرابلم کو پیروبلم کہتے تھے وہ، تو وہ اس لیے میری زبان پہ وہ پیروبلم ہی چڑھا ہوا ہے، پیروبلم. تو کوئی پرابلم نہیں ہے بھائی اس میں، کلپ. ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک دوست نے بتایا کراچی والے ہر چیز میں زیر بہت لگا دیتے ہیں، کلپ. تو پرابلم کراچی بولتے ہیں، کراچی جو اوریجنل کراچی کے ہیں نا، وہ کراچی کو کراچی بولتے ہیں. ایک صاحب میرے سامنے فون کر رہے تھے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. اچھا خیر. تو حبشہ بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی تھی. ایسا نہیں کیا کہ مکہ میں ہی ان کو رہنے دو، ظلم سہتے رہیں، توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ. نہیں بھائی، ہمیں جہاں سے مدد ملے گی ہم وہاں سے لیں گے. اپنے ساتھیوں کو ہم نے بچانا ہے. مکہ میں ان کے لیے رہنا مشکل ہے تو چلو بھائی دوسرے کنٹری جاؤ، وہ بھی غیر مسلم بادشاہ. تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی، بادشاہ نے بھی رونا شروع کیا، اور جو جتنے پادری تھے وہ سارے روتے روتے ان کی داڑیاں تر ہو گئیں. جب حضرت جعفر طیار نے تلاوت ختم کی تو اس نے کہا خدا کی قسم یہ وہی کلام ہے، اسی جیسا کلام ہے جو عیسیٰ ابن مریم پہ نازل ہوا تھا. انجیل جانتا تھا نا وہ. ڈاکٹر حمید اللہ ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، خطبات بہاولپور کے نام سے ان کی کتاب ہے، بڑی زبردست. بہت بڑے محقق ہیں، حیدرآباد انڈیا دکن کے تھے وہ، ڈاکٹر حمید اللہ. تو انہوں نے یہ آسمانی کتابوں پہ بڑی ریسرچ کی ہے. بچپن میں ان کی کتاب میں پڑھتا تھا تو ایک جگہ انہوں نے بات لکھی کہ تورات، انجیل اور قرآن پاک، ان تینوں میں نا جو انداز بیان ہے، طرز تکلم ہے، وہ سیم ہے. یعنی کوئی نیوٹرل آدمی اگر ان تینوں کلاموں کو پڑھے گا نا تو وہ کہے گا کسی ایک ہی ذات کی کلام ہے. یہ اس کا انداز بیان کسی ایک ہی ذات کا ہے. حالانکہ تینوں کی زبانوں میں فرق، تینوں کے کلچر میں فرق، تینوں کے زمانے میں فرق نہیں، بہت زیادہ فرق. تو بہت بڑے محقق تھے وہ. تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے. تو نجاشی فوراً ایمان لے آیا اور کہا کہ اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کو خطوط بھیجے ہیں تو ان میں کچھ انکار کر لیا اور کچھ ایمان لے آئے، اور ایک بادشاہ ایمان لایا لیکن اپنی قوم کے ڈر سے واپس پیچھے ہٹ گیا. تو یہ بھی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دیکھو یار. اتنا سا مکہ، اتنا سا مدینہ، اور خطوط کس کو لکھ رہے ہیں؟ بڑی بڑی طاقتوں کو. یہ خود آپ کے برحق نبی ہونے کی علامت ہے. اتنا کانفیڈینس اور اتنا اعتماد اپنی ترقی پہ اور اپنے برحق ہونے پہ، یہ جب تک کوئی واقعی سچا پیغمبر نہ ہو تو اتنے اعتماد کے ساتھ اتنے بڑے کام نہیں ہو سکتے. تو نجاشی مسلمان ہوا. قرآن نے انہی جیسے لوگوں کا یہاں تذکرہ کیا. ہندو مسلمان ہوا تھا نا ایک نوجوان لڑکا کچھ دن پہلے،
کس قدر قربانی دی. میں نے ایسے غیر مسلم دیکھے ہیں اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے دیتے ہیں. انڈیا میں بہت ساری کم عمر بچیاں ہیں جو گھروں میں مسلمان ہو گئی ہیں, رمضان کے روزے رکھ رہی ہیں, چھپ چھپ کے نمازیں پڑھ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ ہم کس مذہب کو فالو کر رہے ہیں. تو اللہ نے بہت اٹریکشن رکھی ہے قرآن میں اور اسلام میں.